السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹکا بریانی بنانے کی ریسپی شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پہلے تیل میں جو ہے چکن ڈالیں۔ 1 کلو میں نے چکن لی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سرخ مرچی، ہلدی اور دھنیا، کالی مرچی اور گرم مسالہ جو ہوتا ہے پسا ہوا، ساری چیزیں جو پسی ہوتی ہیں نا، گرم مسالہ وہ ڈالیں، زیرہ پاؤڈر ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں ڈال کے، اور جو ہے کیونکہ یہ ٹکا ہے تو اس کے لیے نا زردے کا رنگ وہ بھی ڈالیں کلر کے لیے۔ اچھا، یہ چیزیں میں نے ساری تیل میں ڈال کے، اور ان کو نا یہ گرم مسالہ بھی ڈالا، جیسے دال چینی ڈالی، لونگ ڈالے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، جیفل جوتری، وہ بھی ڈالی۔ اچھا، ڈال کے نا یہ تو پھر دہی بھی ڈالو، پھر اچھی طرح نا بھوننا ہے ان کو۔ جب بھون جائے تو دوسری طرف میں نے پانی گرم رکھا ہوا ہے۔ 1 کلو چکن ہے تو 1 کلو ہی نا چاول بھی لیں، اور پھر جو ہے یہ جب دیکھیں گے دہی وغیرہ سارا چیزیں مکس کر کے، پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ یہ نا چکن گل جائے اس میں۔ اچھا، میں یہ بتانا بھول گئی، اس میں نا ہری مرچوں کا پیسٹ بھی بنا کے ڈالنا ہے۔ ہری مرچیں اور ادرک، لہسن، ان کا پیسٹ بنانا ہے باریک۔ میں نے تو لنگڑی میں پیسا ہے، گرینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں، سل بٹے میں جیسے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں پیس کے۔ تو پھر وہ بھی ڈال دیں، اور پھر چکن گلنے کے لیے پانی ڈال کے تھوڑا سا چکن۔ اس میں نا ایک اور چیز، یہ جو ہوتا ہے پیاز فرائی، وہ بھی میں نے ڈالی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈال دیں پیاز فرائی، کیونکہ دوسری تو ڈلے گی نہیں، اس میں پیاز فرائی بھی ڈال دیں مسالے میں، تو یہ ساتھ اس کے نا چکن کے ساتھ پکے گی۔ اور دوسری طرف چاول میرے بوائل ہو گئے ہیں، اب میں اس کو پانی نکالتی ہوں۔ جلدی اگر پانی نہ نکالو چاول زیادہ گل جائیں گے۔ اب میں نے اس کے اندر ٹماٹر بھی کاٹ لیے ہیں، اور یہ پیاز ہے، پھر تھوڑی سی میں نے املی ڈالی ہے، تھوڑا آلو بخارا ڈالا ہے۔ املی کے جو ہیں بیج نکال لیں، پھر املی کا پلپ ڈالیں، اور اس میں آلو بخارا اور ٹماٹر، میں نے 3-4 ٹماٹر لیے تھے۔ اچھا، آپ زیادہ لینا چاہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ویسے 3-4 جو ہیں 4 میں نے لیے ہیں، آج کل تو اتنے مہنگے ہوئے ہیں ٹماٹر۔ اچھا، اور لیمبو بھی کاٹیں، بالکل باریک کاٹیں۔ ہری مرچیں یہ جتنی مطلب ڈالنا چاہیں، ابھی کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، اور میں نے کاٹ کے بھی کچھ ڈالی ہیں، کچھ ایسے ثابت ڈالیں، اور مجھے تیل کم لگ رہا تھا، پھر میں نے اور ڈالا، تیل بھی ڈالا، اور پھر کوئلے کا دھواں دیں، کیونکہ یہ تکا ہے تو پھر یہ جب گل جائے چولہا بند کر کے پھر اس کو دھواں دیں، اور پھر چاول بوائل کر کے پھر وہ چاول ڈالنے ہیں اس کے اوپر نا، مسالے کے اوپر، لیکن گریوی ہونی چاہیے نیچے نا، تاکہ چاولوں میں ابھی تھوڑا نا کسر ہے تو صحیح طرح گلیں، اگر زیادہ گل جائیں تو بریانی اچھی نہیں پھر بنتی۔ اچھا، یہ میں چاول ڈالے، اور پھر میں نے اس کو چاولوں کو نا چیک کر لیں کہ نمک، میں نے بوائل کرتے ہوئے نمک ڈالا تھا اس کے اندر نا، تو اس میں لونگیں بھی ڈالی، دال چینی بھی ڈالی جب بوائل کیے۔ اچھا، نمک اس میں اگر کم لگے نا تو آپ نمک ڈال کے جیسے پانی میں گھول کے بھی ڈال سکتے ہیں، اور ویسے نمک ایسے تھوڑا سا ڈال کے اوپر پانی ڈال دیں، اس سے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چاول بالکل برابر ہونے چاہیے نا، تاکہ دم جو ہے صحیح لگے ان کو۔ تو میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں، پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اچھا، یہ چاول جو ہے نا، جو اگر پرانا چاول ہو تو اس کو آدھا گھنٹہ گلا کر کے رکھنے سے نا چاول اچھے بنتے ہیں، بریانی بہت اچھی بنتی ہے۔ اور پھر زردے کا رنگ، اوپر سے زردے کا رنگ ڈال دیں۔ میں آئل ڈالا، پھر پانی ڈالا، پانی جو ہے وہ اوپر سے چاولوں میں جو ہے ڈالا، کیونکہ پھر وہ بہت خشک ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا، میں نے بوائل کیا تھا چاول بوائل کیے تو اس کا پانی تھوڑا سا نکال لیا تھا، جو چاولوں کا اپنا تھا وہ اوپر سے ڈالنے میں زیادہ صحیح لگتا ہے۔
اچھا یہ زردے کا کلر ڈالنا ہے، میں نے ایسے ہی گھول کے بھی ڈال سکتے ہیں، ایسے ہی ڈال دیں۔ اچھا میں نے ایسے ہی ڈالا، اوپر سے میں پانی ڈال کے، تو یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ کلر چلا جائے گا۔ اچھا یہ ٹکا بریانی ہے نا، تو اس میں یہ کلر زردے کا تھوڑا زیادہ ہی ڈالے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ چاول بھی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں کھلے کھلے سے، اور کچھ کلر والے کچھ